بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم میں، اور آج لمعہ چہارم کا جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں اس حصے کا نام ہے کتاب النکاح۔ اب یہ ایسا موضوع ہے جس میں میرے خیال میں ہر انسان، میں مرد نہیں کہوں گا، ہر انسان یہ سن کر کچھ نہ کچھ سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ کوئی لڑکا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا نکاح کب ہوگا، کس سے ہوگا، اور لڑکی ہے تو وہ بھی لازمی ہے کہ سوچوں میں جو ہے کیا ہے وہ گم ہو جاتی ہے کہ میرا نکاح کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال دلچسپ موضوع ہے جس کو نہ صرف ہمارے علماء اور طلاب سنیں گے، بلکہ یہ میرا انداز یہ ہے کہ عام انسان بھی یہ سنیں گے۔ لیکن میں آج آپ کو پہلے تو نکاح کی معنی بتاؤں گا کہ لفظ نکاح کی معنی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی فضیلت سناؤں گا، اور اس کتاب کے جو ہے وہ مقدمات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مقدمات نکاح کیا ہیں، نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح کی فضیلت کیا ہے۔ تو لفظ نکاح جو ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نون کو کسرہ دے کے پڑھیں، نکاح نہیں کرنا، نکاح بھی نہیں پڑھنا، بلکہ نکاح پڑھنا ہے۔ اچھا، نکاحن بروزن فعال۔ تو اب یہ نکاح کس باب سے ہے؟ دو باب سے علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ باب ضرب یضرب سے ہو سکتا ہے تو پھر ہوگا نکح ینکح، یا باب منع یمنع کہیں، یا پرانی کتابوں کے لحاظ سے فتح یفتح کہیں، اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے فتح یفتح، کیونکہ اس باب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے عین الفعل یا لام الفعل پر حروف حلق میں سے کوئی ایک حرف ہو، تو نکاح کے لام الفعل پر ہا موجود ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب نکاح کی معنی کیا ہے؟ نکاح کی معنی اگر آپ کہیں تو میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتا ہوں، اکثر علماء کہتے ہیں نکاح کی معنی ہے وطی، یعنی عورت اور مرد کا آپس میں ملاپ کرنا۔ لیکن اس نکاح میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ عقد پر استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو ایجاب اور قبول کے بعد عقد کیا جاتا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ میرے خیال میں لمبی چوڑی بحث میں جانا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک اور بھی قول بتا دوں۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح وضع ہوا ہے وطی کے لیے اور مجازن استعمال ہوتا ہے عقد میں۔ پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ لفظ نکاح مشترک ہے بین الوطی والعقد، تو بہرحال یہ نکاح کے لفظ کے حوالے سے وضاحت کی گئی۔ تو مقدمات میں کیا بتائیں گے کہ بھائی نکاح کب ہونا چاہیے، نکاح کی کیا فضیلت ہے، نکاح کا شرعی حکم کیا ہے، واجب ہے، جائز ہے، مستحب ہے، اور نکاح کی فضیلت کیا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کتاب النکاح، جناب آپ کو فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب نکاح کے بارے میں بحث ہے۔ وفیہ فصول، اور اس کتاب میں چند فصلیں ہیں۔ وہ فصلیں کتنی ہیں؟ آج چونکہ پہلا درس ہے اس کتاب کا، اس لیے پہلے ایک دو درس میں ممکن ہے عبارت تھوڑی بہت ہم کم پڑھیں، لیکن ہم اس کے مطالب زیادہ بتائیں گے۔ اس کتاب میں 9 فصل ہیں۔ پہلی فصل تو مقدمات نکاح کے بارے میں ہے، اس کے بعد جو ہے جناب دوسری فصل جو ہے وہ خود عقد کے بارے میں ہے، تیسری فصل جو ہے وہ محرمات کے بارے میں ہے، اور چوتھی فصل جو ہے وہ نکاح متعہ کے بارے میں ہے، پانچویں فصل جو ہے وہ نکاح اماء کنیزوں کے نکاح کے بارے میں ہے، چھٹی فصل جو ہے وہ مہر کے بارے میں ہے، اور ساتویں فصل جو ہے کیا ہے وہ عیوب و تدلیس کے بارے میں ہے۔ ان الفاظ کی وضاحت آگے آئے گی۔ آٹھویں فصل جو ہے وہ قسم، نشوز اور شقاق کے بارے میں ہے، اور جو ہے جناب 9ویں فصل جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ 9ویں فصل میں بھی کوئی اختلافی باتیں بتائیں گے بیوی شوہر کے حوالے سے۔
تو یہ تو اس کتاب کے فصول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ الفصل الاول فی المقدمات، پہلا فصل جو ہے وہ مقدمات کے بارے میں ہے۔ النکاح مستحب مؤکد، نکاح ایک ایسا مستحب ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن، اس بندے کے لیے، یمکنہ، جس بندے کے لیے ممکن ہے، فعلہ، نکاح انجام دینا۔ فعلہ کی ضمیر نکاح کی طرف جائے گی۔ ایک یہ کہ نکاح کر سکتا ہو، ولا یخاف بترکہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے ترک کرنے سے اسے ڈر نہ ہو، کس کا؟ الوقوع فی محرم، وہ کسی حرام کام میں مرتکب ہوگا۔ وإلا، اگر یہ ڈر ہو کہ نکاح نہ کرنے سے میں حرام کام کا مرتکب ہوں گا، وجب، تو پھر نکاح واجب ہو جائے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فنکحوا، تم نکاح کرو، فنکحوا فعل امر ہے، ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تم نکاح کراؤ ان مردوں کا جو بغیر بیوی کے ہیں، اور جو تمہارے بندے اور عبد صالح ہیں، اور اپنے کنیزوں کا بھی نکاح کراؤ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور بے تحقیق اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اب ان آیات میں جو ہے کیا ہے، 2 مرتبہ فعل امر آیا ہے، وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ الاستحباب، امر کا کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ اگر وجوب پر دلالت نہ بھی کرے تو مستحب پر دلالت کر سکتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب 2 تو ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی نکاح کے بارے میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من رغب عن سنتی، جس نے بھی منہ موڑ لیا میری سنت سے، سنت سے مراد وہی نکاح ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جو رغب لفظ ہے، اگر فی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں رغبت پیدا کرنا، ان کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے مطلب ہے رغبت کو ختم کرنا، اس سے دور رہنا۔ وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّكَاحُ، اور نبی کریم نے پھر اس سنتی کے لفظ کو واضح کر دیا، اور بے تحقیق میری سنت میں سے کیا ہے، وہ نکاح ہے۔ وَفَضْلُهُ، اچھا، نکاح کی فضیلت، مشہور بین المسلمین، کسی ایک فرقے کے درمیان نہیں، تمام مسلمانوں کے درمیان اس کی فضیلت مشہور ہے، اور محقق فی شرعہم، اور اس کی فضیلت ثابت شدہ ہے مسلمانوں کی شریعت میں، حتیٰ یہاں تک کہ ان المتزوج یحرز نصف دینہ، جو بندہ شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ روا ہو، یہ کس نے کہا کہ آدھا دین بچا دیتا ہے؟ روا ہو، اس بات کی روایت کی ہے کس نے؟ جناب صاحب کافی نے، کافی میں، بے اسناد ہی الی النبی، اور اس قول کی سند پہنچا دیے نبی تک۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تزوج، نبی کریم نے فرمایا جو بھی شادی کرے گا تو احرز نصف دین ہی، اس نے اپنے آدھے دین کو شادی کے ذریعے بچا لیا، فلیتق اللہ فی نصف الاخر، باقی اس کو دوسرے آدھے میں تقوی الہی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اول باقی، نصف کہا ہے، اول باقی، یہاں کہیں پر کہا ہے کہ باقی دین میں وہ تقوی اختیار کرے۔ وَالرُّوِیَّ ثُلْثَا دِینِہِ، اور ایک روایت میں تو آیا ہے کہ جس نے بھی شادی کی اس نے دین کے 2/3 کو شادی کے ذریعے بچا لیا۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ، یہ نکاح اسلام کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ہے، لیکن بعد الاسلام، سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کے فائدے کے بعد جتنے بھی دین کے فوائد دیکھیں گے، سب سے بڑا فائدہ جو وہ شادی ہے۔ فقط رویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم سے روایت نقل کی گئی ہے، بطریق اہل البیت علیہم السلام، اور اس روایت کو بھی نقل کرنے والے اہل بیت علیہم السلام میں ہیں، انہو قال، انہو یعنی ان نبی قال، بتحقیق نبی پاک نے فرمایا، مستفاد
امرؤ مسلم فائدتن بعد الاسلام، کسی بھی مسلمان مرد نے اسلام کے بعد فائدہ نہیں اٹھایا جو افضل ہو من زوجت مسلمہ، مسلمان بیوی سے، یعنی اس سے بڑا اور کوئی فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ مسلمان ہو، اور دوسری بات یہ تسرہ، وہ بیوی شوہر کو خوش کر دے، اذا نظر الیہا، جب بیوی کی طرف دیکھے۔ ہمارے ہاں تو شادیاں جو ہے جناب رشتے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، بیٹا یہ تمہاری خالہ ہے، ان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، چچا کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو خوشی کے بجائے ہم جو ہے غصے میں جناب لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں ایسی بیوی ہونی چاہیے کہ جس کی طرف آپ دیکھو تو آپ خوش ہو جاؤ۔ وَتُطِيعُهُ، اور وہ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی اطاعت کرے، اذا امرہا، جب شوہر اسے حکم کرتا ہے۔ کون سی بات میں اطاعت کرے اس کو کھل کر بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ روٹی پکانے میں اطاعت کرے، یا جس کام کے لیے شادی کی ہے اس میں اطاعت کرے، تو اطاعت اسی کام میں کرے گی جس کے لیے اس نے شادی کی ہے۔ وَتَحْفِظُهُ، اور اچھی بیوی وہ ہے جس کی تیسری صفت یہ ہے کہ پہلی صفت یہ تھی کہ مسلمان ہو، دوسری صفت یہ کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، تیسری یہ تھی کہ وہ شوہر کی فرمان بردار ہو، اور چوتھی ہے تحفظہ، یہ شوہر کی حفاظت کرے۔ کن باتوں میں؟ اذا غاب عنہا، جب شوہر بیوی سے دور ہو جائے، فی نفسہا و مالہ، یعنی عورت اپنی عزت، اپنے نفس، اپنے جان کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کہیں گیا اب پورا مال اٹھا کے یہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، لگتا یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ آیت میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا و خیر الآخرہ، جب میں چاہتا ہوں کسی مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اکٹھا کروں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ جعلت له قلبا خاشعا، اس کے قلب کو میں خشوع والا بنا دیتا ہوں، یعنی پھر اس کے قلب میں جو ہے کیا ہے، ایک قسم کا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور دوسری کہ میں اس کو ایسی زبان دیتا ہوں جو ذکر کرتی رہے، کس کا؟ ذکر خدا۔ وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور میں جب اس کی اچھائی چاہتا ہوں تو اس کو ایک ایسا جسم دے دیتا ہوں جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور چوتھی چیز میں اسے یہ دیتا ہوں کہ ایک مومنہ بیوی اسے دیتا ہوں، تسرہ، وہ بیوی شوہر کو خوش کر دیتی ہے، اذا نظر الیہا، جب یہ بیوی کی طرف نظر کرے۔ وتحفظہ، اور وہ عورت اس شوہر کی حفاظت کرے، کب؟ اذا غاب عنہا، جب یہ شوہر بیوی سے دور ہو، فی نفسہا و مالہ، اپنے نفس میں اور جو ہے کیا ہے شوہر کے مال میں حفاظت کرے۔ تو فضیلت کی تو اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں ایک فقہ کا دورہ کرنا ہے تو سب احادیث کو ذکر کرنا یہاں مصنف صاحب نے جو ہے کیا ہے اختصار کی وجہ سے ضروری نہیں سمجھا ہے۔ ایک دو حدیث میرے بھی ذہن میں ہے جو آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث ہے کہ شادی کرنے والا بندہ، شادی شدہ بندے کی 2 رکعت غیر شادی شدہ کے 70 رکعت کے برابر ہے، یعنی شادی شدہ بندہ 2 رکعت پڑھے، وہ بیچارہ جو 70 پڑھے تو یہ برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جہنم میں اکثریت جو ہے کیا ہے وہ چھڑوں کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جو شادی شدہ نہیں ہے۔ تو اس باب، اس کتاب کا یہ پہلا درس تھا۔ میں اپنے طلاب سے یہ گزارش کروں گا کہ نکاح کو آج صرفی طریقے سے حل کریں کہ کس چیز کا سیگا ہے، اس کے اصلی حرف کون سے ہیں، اور یہ 7 اقسام میں سے کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔